جذام کی بیماری ان افراد کو عام طور پر ہوتی ہے جن میں قوت مدافعت کی کمی ہو۔ قوت مدافعت کی کمی آلودگی، نامناسب غذا اور ورزش نہ کرنے، ملاوٹ اور کیمیکل والی خوراک کھانے اور آلودہ پانی پینے سے ہوتی ہے۔ اس جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کا راستہ عام طور پر سانس ہوتا ہے۔ ایک مریض سے دوسرے مریض کو بیماری لگ جاتی ہے۔ جذام، جس کو عام زبان میں کوڑ بھی کہا جاتا ہے، کوڑ ایک ایسا چھوت کا مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مریض کے جسم کا گوشت ٹوٹ پھوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑی کے جسم سے شدید بدبو بھی آتی ہے۔ کوڑ کے جراثیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹی بی کے جراثیم کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جذام کا موجب بننے والے جراثیم کا انکشاف سب سے پہلے ہانسین نے کیا تھا، لیکن یہ مرض صدیوں پرانا ہے۔ دنیا بھر میں جذام کا عالمی دن 30 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ جذام کے موذی مرض کی طرف مبذول کرانے، اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں یہ احساس بیدار کرنا کہ جذام کی بیماری کے علاج کے سلسلے میں لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ کہ یہ قابل علاج بیماری ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر 1952 میں جذام کا دن منانے کی ابتدا ہوئی۔ عالمی سطح پر 1954 میں جذام کے مرض سے متعلق آگاہی اور اس مرض میں مبتلا مریضوں سے اظہار یکجہتی کا دن منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ جسم پر کوئی بھی ہلکا سفیدی یا سرخی مائل دبا نمودار ہو جس میں خارش اور چھونے کا احساس نہ ہو، کئی ہفتوں تک دبا ختم نہ ہو، دوائی یا مرہم اس پر اثر انداز نہ ہو، بازوؤں اور ٹانگوں کی نسوں میں درد کا احساس ہو تو فوری اپنے قریبی ہسپتال سے رابطہ کر کے اس بیماری کی معلومات کریں تاکہ مرض پر فوری قابو پایا جا سکے۔ اس مرض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جذام قابل علاج مرض تو ہے، لیکن بروقت تشخیص نہ ہونے کے باعث مریض کئی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ملک میں فضائی آلودگی اور گھروں میں صفائی ستھرائی کے فقدان اور نامناسب غیر معیاری ملاوٹ شدہ خوراک، چونکہ اس سے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، کے باعث ہر سال 300 سے زائد افراد اس جذام کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر روت فاؤ نے سن 1958 میں، جب ان کی عمر 30 سال تھی، پاکستان میں جذام کے کئی مریضوں کے بارے میں ایک فلم دیکھی۔ اس وقت پاکستان میں یہ مرض تیزی سے پھیل رہا تھا۔ کوڑ کے مریضوں کے لیے الگ کالونیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان کو ان کے اپنے خون کے رشتے ان بستیوں میں چھوڑ جاتے تھے، یعنی ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر روت فاؤ جرمنی کے شہری تھے۔ جب اس نے فلم دیکھی تو اندر سے لرز گئے اور انسانیت کی محبت میں کوڑ کے مریضوں کا علاج کرانے کراچی پہنچ گئے۔ اس نے پاکستان کے کوڑیوں کے لیے اپنا ملک، اپنی جوانی اور اپنا خاندان چھوڑ دیا۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلیوڈ روڈ پر چھوٹا سا سینٹر بنایا اور کوڑیوں کا علاج شروع کر دیا۔ یہ عظیم خاتون نے اپنے ہاتھوں سے ان کوڑیوں کو دوا بھی کھلاتی اور ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں، جن کو ان کے سگے بھی چھوڑ گئے تھے۔ اس کی نیت صاف تھی، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی۔ یہ سینٹر 1965 میں ایک ہسپتال کی شکل اختیار کر گیا۔ یوں پاکستان میں جذام کے خلاف انقلاب آ گیا۔ وہ پاکستان میں جذام کے سینٹر بناتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان سینٹر کی تعداد 156 تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر روت فاؤ نے اس دوران 60,000 سے زائد مریضوں کو زندگی دی۔ حکومت نے 1988 میں ان کو پاکستان کی شہریت دے دی۔ اسے ہلال پاکستان، ستارہ قائد اعظم، ہلال امتیاز اور جناح ایوارڈ بھی دیا گیا اور نشان قائد اعظم سے بھی نوازا گیا۔ آغا خان یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا۔ ڈاکٹر روت فاؤ کو پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے۔ اس عظیم خاتون نے اپنی زندگی اس نیک کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ پورے ملک میں سینٹر کھل گئے، جذام کا علاج ہونے لگا۔ اس پر عالمی ادارہ صحت نے 1996 میں پاکستان کو لیپریسی کنٹرولڈ ملک قرار دے دیا۔ یہ بات قابل فخر ہے کہ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک تھا جس میں جذام کنٹرول ہوا تھا۔ طبی ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر سال اوسطاً 400 سے 500 نئے جذام کے مریض رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور یہ شرح آئندہ 10 سال یوں ہی برقرار رہنے کی امید ہے۔
اب تک پورے پاکستان میں 56,780 جذام کے مریض رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں، جس میں سے 99% مریض اپنا علاج مکمل کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی بتدریج کم ہو کر اب 531 رہ گئی ہے۔ سندھ میں 2013 میں نئے مریضوں کی تعداد 66 تھی، جبکہ 2016 میں یہ تعداد بڑھ کر 133 ہو گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اب بھی پاکستان میں تقریباً 2000 ایسے مریض موجود ہیں جو دوسروں میں اس بیماری کو پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہیں سامنے لانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا بروقت علاج کر کے اس بیماری کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان دنیا بھر میں کوڑ جذام کی روک تھام کا عالمی دن ہر سال 30 جنوری کو منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد عوام الناس میں شعور و آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پاکستان سے ڈاکٹر روت فاؤ کی دن رات محنت اور کوششوں سے اس موذی مرض کا خاتمہ ممکن ہوا تو اقوام متحدہ کی ذیلی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1996 میں پاکستان کو ایشیا کے ان اولین ممالک میں شامل کر دیا جہاں پر جذام کے مرض پر کامیابی کے ساتھ قابو پایا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے 1988 میں ان کو شہریت دی اور ان کو پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے۔ اپنا سب کچھ قربان کرنے والی، ہزاروں کوڑ جذام کے مریضوں کو نئی زندگی دینے والی عظیم خاتون 10 اگست 2017 کو 87 سال کی عمر میں کراچی میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی۔ ڈاکٹر روت فاؤ جرمنی اور پاکستان دونوں ممالک کی شہریت رکھتی تھیں اور 56 برس پاکستانیوں کی خدمت میں مصروف عمل رہیں اور ایک عظیم شخصیت کی حیثیت رکھتی ہیں جن کا مقصد انسانیت سے پیار اور پاکستان کی خدمت کرنا تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ میں بھی کوئی ایسا مریض ہیں تو بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر روت فاؤ کی کسی بھی سینٹر سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لازمی شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔